نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ گزشتہ اور گزشتہ سے پیوستہ دو نشستوں میں ایک اچھے وصف کا ذکر ہوا تھا اور وہ وصف ہے حیا، شرم و حیا۔ یہ بہت اعلیٰ وصف ہے، اس لیے اس وصف کا آج بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں بھی اور حوا کی تمام بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما۔ تمام نیکی، تمام خوبی اس حیا سے جنم لیتی ہے، یہ بنیاد ہے۔ جس میں حیا ہوگا وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، جس میں حیا ہوگا وہ رسول پاک کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، جس میں حیا ہوگا وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، عورت میں حیا ہوگا تو شوہر کی فرما برداری کرے گی۔ تو حیا کو میں نے دیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حیا والے ہیں، اللہ کے رسول کریم بھی خود حیا والے ہیں۔ اللہ کس طرح حیا والا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کی جناب میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ حیا والا ہے، اپنے بندے کے ہاتھ خالی واپس نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنے بندے سے شرم آتی ہے، اس نے مجھ سے مانگا ہے، میں کیوں نہ عطا کر۔ یہ حیا کا تقاضا ہے۔ ایک ایسا وصف جو اس دائرہ امکان سے بھی باہر ہے، اس کی بنیاد میرے رب کریم کی ذات پاک کے ساتھ ہے، اور اس حیا کو میرے رسول پاک نے بھی پسند فرمایا۔
ایک دن سرکار اس طرح چادر یہاں تک چادر کرنا سنت طریقہ ہے، جہاں تک میں نے کیا ہے، اس طرح آپ بیٹھے تھے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس حاضر تھیں، جناب صدیق اکبر آئے، آ کر بیٹھ گئے، حضور جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے رہے، پھر عمر فاروق آئے، وہ بھی آ کر سب سے پہلے اجازت طلب کی، سلام عرض کیا، پھر اندر داخل ہوئے، بیٹھ گئے، آپ جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح بیٹھے رہے، پھر آواز آئی اجازت طلب کرنے کی، یہ عثمان غنی ہے۔ دوستو یہ ترتیب سنیوں نے نہیں بنائی، میرے رب نے اور رب کے رسول نے بنائی ہے۔ پہلے صدیق اکبر آئے، پہلے خلیفہ عمر فاروق آئے، دوسرے خلیفہ عثمان آئے، تیسرے خلیفہ۔ یہ سنیوں کی ترتیب نہیں ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ جب عثمان غنی کی آواز سنی میرے آقا کریم نے تو فوراً چادر نیچے فرما لی اور ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان نے اجازت طلب کی، سلام عرض کی، آ کر بیٹھ گئے۔ جب مجلس برخاست ہوگی ام المومنین عائشہ صدیقہ پر کہو اللہ کی کروڑوں نہیں بے شمار رحمت نازل ہو۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا جی آئے تو حضور نے کوئی اہتمام نہیں فرمایا، حضرت عمر آئے اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان غنی آئے تو فوراً چادر کو ٹھیک کر لیا اور ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے عثمان تیرے شرم و حیا پر پیغمبر کی مہر لگ گئی ہے، تیرا حیا دنیا میں مشہور ہو گیا، سخاوت میں حیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے کا کوئی شخص نہیں ہوا۔ کما قربان جائیے، عجیب بات سناتا ہوں، ہم بھی غسل کرتے ہیں، غسل خانے میں دروازہ بند ہے، اکیلے ہیں، کپڑے اتار دیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، کوئی گناہ والی بات نہیں، کوئی نہیں نہ دیکھ رہا۔ لیکن اے حضرت عثمان کیا وجہ ہے کہ آپ جب بند کمرے میں غسل فرماتے ہیں، واش روم کا دروازہ بند کر کے نہاتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ چادر باندھ کر نہاتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پوچھا گیا، حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہوتی لیکن مجھے فرشتوں سے حیا آتا ہے۔ مزے کی بات سناؤں گا آپ کو، یہ ہاتھ ہے دایاں ہاتھ جو رسول پاک کے دست اقدس میں کیا اور بیعت کی عثمان غنی نے، دایاں ہاتھ۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاتھ میرا نبی کے ہاتھ میں گیا ہے میں نے زندگی بھر وہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ رسول پاک سے حیا کرتے ہوئے کہ آپ کو مس کرے اور پھر میں شرمگاہ کو لگاؤں، نہیں ہو سکتا، پوری زندگی پہرا دیا ہے اس قرہ خاک پر، مجھے کوئی ایسا انسان تلاش کر کے بتاؤ جو اس پائے کا ہو۔ عفان کے فرزند یہ حیا تم نے کہاں سے لیا؟ وہ کہیں گے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ میرے پاک پیغمبر کی نگاہ ناز نے اگر ابو بکر کو صدیق بنایا ہے، عمر کو فاروق بنایا ہے، مجھے سخی اور حیا والا بنایا ہے۔ یہ سب فیض ہے اس کریم کا، سبحان اللہ، قیامت تک بانٹا جا رہا ہے۔ اور جو ایک آتا ہے اپنی مثل آپ ہی آتا ہے۔ دنیا گھومو پھرو، ہر ملک میں جاؤ، کوئی داتا تمہیں نہیں ملے گا داتا علی حجویری کے بغیر۔ جی اپنی مثل آپ، کوئی اور داتا نہیں، کسی ملک میں نہیں۔ بڑے بڑے ولی اللہ ہیں، داتا کا لفظ جب بھی کہو گے اس سے مراد لاہور والا بابا ہوتا جس نے کفرستان میں آ کر جھنڈا اسلام کا گاڑا ہے، کفر کو مٹایا ہے،
ہندوؤں کے زنار توڑے ہیں، کلمہ پڑھایا ہے، دل کے زنگ اتارے ہیں، سر خدا کی جناب میں جھکایا ہے، زبان پر کلمہ توحید جاری کیا ہے، اور دلوں کے اندر شمع ایمان روشن کیا ہے، وہ داتا علی حجویری۔ اور پوری زمین پر پھراؤ، ہر ملک میں جاؤ، نائب رسول کوئی نہیں ملے گا، اجمیر والا نائب رسول ہے۔ جی ہے نا منفرد ذات، منفرد ہے، کوئی ثانی نہیں ہے اپنی شان میں۔ اور ساری دنیا پھرو، گنجے شکر کوئی نہیں ملے گا، بابا فرید ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ بات ہے نا بھائی، یہ میرے رسول کریم کا کرم ہے۔ جہاں بھی کوئی ہے، بادل جب بارش کا پانی لیتا ہے رب کے امر سے، جہاز سے بھی لیتا ہے جی، اس سے پھر امر ہوتا ہے نا کہ فلاں جگہ جا کر پانی گرا۔ کتنی دفعہ تم نے دیکھا ہے پانی سے بھرے ہوئے بادل یہاں سے گزر جاتا ہے، اسے حکم نہیں گرانے کا، وہ وہاں برستا ہے جہاں رب کا آرڈر ہوتا ہے۔ وہ بادل سمجھتا ہے مجھے حکم ہے فلاں، اس جگہ کو سمجھتا ہے، جانتا ہے وہاں برستا ہے۔ میرے نبی کے کرم کے بادل آتے ہیں اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں برستا ہے۔ تیری دھرتی کو میرے رب نے ستاروں سے جگمگا دیا ہے۔ ہم رات کو نظر اوپر اٹھاتے ہیں تو ستارے نظر آتے ہیں، دن کو زمین پر پھیلاتے ہیں تو ستارے نظر آتے ہیں۔ ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آسمان والے زمین کے ستاروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ رات کو چمکتے ہیں، یہ دن رات چمکتے ہیں۔ وہ دن کو نظر نہیں آتے، صرف رات کو نظر آتے ہیں، یہ دن رات چمکتے ہیں، اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ۔ بڑے ولیوں کا آپ نے ذکر پڑھا ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، شیخ فرید الدین عطار نے حد کر دی۔ سبحان اللہ۔ علامہ شاہرانی نے الطبقات الکبریٰ لکھ کر قلم ہی توڑ کر رکھ دیا، بڑے ولیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میں نے کسی ولی کے نام کے ساتھ محبوب الہی نہیں پڑھا۔ اور محبوب الہی ایک ہی ہے۔ بغداد والے محبوب سبحانی ضرور ہیں، محبوب الہی فقط نظام الدین اولیاء کی ذات۔ یہ بڑی لمبی تقریر ہے، میں تو حیا کا ذکر کرنا چاہتا تھا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، مور لگا دی۔ ابو ہریرہ راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ کیا مطلب؟ ایمان ہے تو حیا ہے، حیا ہے تو ایمان ہے، اور جس میں ایمان ہے انشاءاللہ آخر جنت میں ضرور جائے گا۔ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، شہید لوگ، صالحین لوگ، انبیاء کرام سب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن جو کچھ میرے جیسے گناہگار ہوں گے شاید انہیں تھوڑا ڈبو کر نکال لیا جائے، چل بھئی پاک ہو جا پھر جنت میں لے جائیں گے، لیکن اس کے کرم سے بعید نہیں ہے۔ وہ فرما دے میری رحمت کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، ان گناہگاروں کو پیارے لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، یعنی جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ حیا اور ایمان، دو چیزیں ہوں۔ میں نے عرض کیا نا، ایمان تو تصدیق قلبی ہے، اور حیا اس سے ساری خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حیا والا جھوٹ نہیں بولے گا، حیا والا خیانت نہیں کرے گا، حیا والا سود کا پیسہ آتا ہوا پیچھے کر دے گا، حیا والا رشوت نہیں لے گا، حیا والا شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، حیا والا سجدوں پر سجدے دے گا، حیا والا قرآن کی تلاوت کرے گا، حیا والا جہاد کرے گا، حیا والا ماں باپ کے قدم چومے گا، حیا والا اللہ اپنے چھوٹے بھائی پر شفقت کرے گا، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ یہ سارا گلشن حیا سے ہی
بہار آشنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک انصاری اپنے بھائی کو نصیحت فرما رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں۔ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، حیا کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا؟ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، اسے چھوڑ دے، کوئی نصیحت نہ کر، اگر اس میں حیا ہے تو یہ نصیحت کے بغیر ہی نصیحت پذیر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما؟ فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا اذا رفع احدہما رفع الاخر، حیا اور ایمان کا ساتھ ہے، ایمان اور حیا کا ساتھ ہے، ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، حیا اٹھ گیا ایمان بھی جاتا رہا۔ یہ چھوٹی بات نہیں، چھوٹی بات نہیں۔ جس نوجوان بچی کو رب نے حیا دیا ہے وہ بے پردہ گھر سے نہیں نکلے گی، گھر سے نکل رہی ہے بے پردہ فیشن کر کے اپنی زینت دکھانے کے لیے، شاپنگ کے لیے، کلب میں جانے کے لیے، تو سمجھ لو حیا سے خالی ہے، اور جو حیا سے خالی ہے ایمان سے خالی ہے۔ الحیاء والایمان قرنا جمیعا، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اذا رفع احدہما رفع الاخر، ایک اٹھ جائے گا تو دوسرا بھی اٹھ جائے گا۔ سمجھ گئے جی؟ نہیں سمجھے؟ آپ سمجھ جائیں تو سارا شہر سمجھ گیا، شہر سمجھ گیا، سارا ضلع سمجھ گیا، ضلع سمجھ جائے پورا صوبہ سمجھ گیا، صوبہ سمجھ گیا سارا ملک سنور گیا، ملک سنور گیا ساری دنیا سنور گئی۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، میرے رب نے فرمایا پہلے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا، پھر گھر والوں کو بچا، پھر سلسلہ آگے چلے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کراچی والے پشاور جا رہے ہیں، پشاور والے کراچی جا رہے ہیں۔ بھائی نکلو نکلو، نکلنے سے کیا بنتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ من تیرا باہر نہیں ہے، من تیرے پاس ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ سبحان اللہ۔ پانی پانی کر گئی، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ وہ غیر کیا ہے؟ ہم نے بت تو نہیں بنائے ہوئے، اندر بت ہے۔ یہ نفس سب سے بڑا بت ہے جس کی ہم رات دن پوجا کرتے ہیں۔ ہاں جی فرمائیے کیا حکم ہے؟ وہی کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے۔ کبھی اللہ سے پوچھا ہے یا اللہ یہ حکم دے رہا ہے میں اس پر عمل کروں کہ نہ کروں؟ کبھی رسول اللہ سے ہم نے نصیحت حاصل کی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ فرمائیں یہ کام مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ گاڑی چلتی ہے خواہش نفس سے، ہماری گاڑی خواہش نفس کے تحت۔ خواہش نفس کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کام کرنا، یہ خواہش نفس۔ ہم سمجھتے ہیں۔ آؤ میرے دوست ایک واقعہ یاد آ گیا۔ کون لکھ رہا ہے؟ امام کوشیری تفسیر لکھ رہے ہیں ایک آیت کی۔ یہ آیت کریمہ سورہ یوسف کی ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی عاشق ہو گئی، فدا ہو، عورت کی محبت ہر عورت ہیر نہیں ہو سکتی، ہر مرد رانجھا نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ زلیخا نے بڑے ہی داؤ کھیلے، پاک پیغمبر کی پاک اولاد پاک رہی۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ آج زلیخا نے تہیہ کر لیا، جو میں ارادہ ہے پورا کر کے چھوڑوں گی۔ 7 کمروں کے دروازے بند کر کے اندر لے کے یوسف علیہ السلام کو تالے لگا دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ ہر دروازے کے کنڈے میں تالا لگا دیا۔ اب اس ایک کمرے میں 2 شخص ہیں اور دونوں جوان ہیں، دونوں حسن و شباب کا پیکر ہے۔ آ جاتا ہے نا شیطان تیسرا۔ حضور نے فرمایا کوئی غیر محرم عورت مرد کے پاس تنہا نہ بیٹھے، پیروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے، ادھر بھی وسوسہ ڈالتا ہے، ادھر بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ خطرے والی جگہ سے، تہمت والی جگہ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ زلیخا نے کہا آج تو میں نے شکار کر لیا، آج یوسف کدھر جائے گا؟ دروازے بند، تالے لگا دیے، چابی میرے پاس ہے، کھولے گا تو کیسے کھولے گا؟ آج میں زبردستی کروں۔ اور اس زمانے میں مصر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور اس نے بھی اپنا کونے میں بت رکھا ہوا تھا جس کی آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ خاص کمرہ تھا عبادت گاہ۔ اور جب زلیخا نے مکمل تیاری کر لی گناہ کی، تو ایک کپڑا لے کر، چادر لے کر اپنے بت پر ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی یہ کام میں اپنے بت کے سامنے کرتے ہوئے شرم محسوس کرتی ہوں۔ حیا تو آ گیا نا، لیکن حیا کا قبلہ درست نہیں ہے، قبلہ درست کرتے ہیں۔ مجھے اس کے سامنے کوئی ایسا غلط کام کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا تیرا معبود پردہ ڈالنے سے اندھا ہو گیا، میرا رب تو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، میں کیوں نہ اس سے حیا کروں؟ سبحان اللہ۔ تیرے دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، بڑی دیواریں ہیں، بڑا چھت ہے، لیکن میرا رب علیم بذات الصدور، تیرے دل میں میرے دل میں جو خیال آ رہا ہے میرا رب جہاں ہے جانتا ہے۔ آیت کریمہ پڑھو، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ زلیخا نے ارادہ کیا یوسف کا گناہ کی نیت سے۔ رب فرماتا ہے اگر اپنے رب کا برہان، دلیل یوسف نہ دیکھتے تو شاید وہ بھی ارادہ کر لیتے، لیکن رب کا برہان آ گیا تھا۔ وہ کیا برہان تھا؟ مفسرین کے بہت اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ دل میں جو یقین آ گیا، ایقان آ گیا، اطمینان آ گیا کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے اس کی نافرمانی کیسے کروں؟ ایک قول دوسرا سنو۔ فرماتے مفسرین کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا یعقوب علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، انگلیاں دانتوں میں دبا کر، یوسف پیغمبر کا بیٹا ہے، احتیاط کرنا۔ یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ میں سوال کر سکتا ہوں کہاں مصر ہے، کہاں کنعان ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں ہے، کنعان میں یعقوب علیہ السلام ہے۔ انہیں کیسا پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے پر وقت بڑا نازک آ گیا ہے، میں نے پہنچنا ہے، میں نے رہنمائی کرنی ہے، میں نے اس کے دامن پاک پر کوئی دھبا نہیں لگنے دینا، اس لیے کہ پیغمبر ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا پوتا ہے، پیغمبر کا پڑ پوتا ہے۔ بخاری میں میرے رسول پاک کے اقوال موجود ہیں۔ یوسف بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ میرے رسول پاک نے فرما دیا یہ کریم ہے سارا گھرانہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حیا۔ اس حیا نے کس کو جنم دیا؟ خوف الہی کو۔ پہلے حیا تھا، پھر خوف الہی پیدا ہوا،
اس خوف الہی کی زنجیر نے پیغمبر کو جکڑ لیا. ہاں نظر نہیں اٹھا سکتے, بات نہیں ایسی کر سکتے, آگے کوئی قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے نا. لیجیے ایک واقعہ سناتا ہوں پرانا, میرے پاس سارا مال ہی پرانا ہے. میں ٹی وی کی سکرین پر آنا پسند نہیں کرتا, اس پر جدید لوگ آتے ہیں جو ایسے ایسے مسئلے بیان کرتے ہیں کہ ہماری فقہ بھی شرما جاتی ہے, اور وہی آپ کی تربیت کرنے والے ہیں. ان لوگوں کو فقہ کی کوئی خبر نہیں ہے, وہ پروفیسر ہیں, انہوں نے ترجمے پڑھے ہیں, آپ وہاں سے مسائل حاصل کرتے ہیں. یہ بھی ایک گمراہی کا طریقہ آ گیا, اللہ بچائے. سنتے رہتے ہیں مسائل. اب مسئلہ ان لوگوں نے نکالا ہے جو ٹی وی پر آتے کہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے, اسے گرمی محسوس ہوئی, جا کر بشا غسل کر لے. 1400 سال میں کسی نے اجازت نہیں دی. جب تک غسل فرض نہ ہو مسجد سے باہر اعتکاف والا نہیں نکل سکتا. آج کہتے ہیں جی گرمی لگے تو غسل کر لو. یہ 1400 سال کے بعد ان مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے. رب قیامت کے دن ان سے پوچھے گا اور ہم ان کا گریبان پکڑ کر گھسیٹیں گے, کس قرآن و حدیث سے تو نے مسئلہ بتایا ہے. اس لیے میں عرض کروں گا یہ ٹی وی سے علم حاصل کرنے کی کوشش آپ کے لیے کوئی مفید نہیں ہے, یہ خطرناک ہے. یہ سفارشی لوگ ہوتے ہیں, ترجمے پڑھنے والے, اصل نہیں پڑھ سکتے. اچھا یہ تمہارا فیصلہ ہے, تمہارا معاملہ ہے. حضرت ہارون رشید اور امام شافعی, بڑا پرانا واقعہ چلا گیا نا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں اور خلیفہ وقت ہیں, عالم بعمل ہے, خوف الہی ہے, ذکر فکر ہے, رات کو عبادتیں ہیں اور رعایا کے ساتھ عدل و انصاف ہے, اور بڑی محبت کے ساتھ نظام سلطنت چلا رہے ہیں. اب نہیں کوئی ایسا آئے گا, کیونکہ قوم کے اعمال ہی حکمران بنتے ہیں. جب ہم ڈنڈی مار رہے ہیں ہمارے حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہم ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں, سود چھوڑ دیں, رشوت چھوڑ دیں, جھوٹ چھوڑ دیں, غیر کا حق مارنا چھوڑ دیں, نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں. رب محمد کی قسم تجھے بھی نوشیروان جیسا کوئی عادل بادشاہ مل سکتا ہے. رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. وہ کہتا ہے جیسی روح ہیں ایسے ہی فرشتے بھیجو, جیسا منہ ہے ایسے ہی تھپڑ مارو. ہم نیک ہو جائیں, حکمران بھی نیک ہو جائیں. ہم اپنے گھروں میں, اپنی برادری میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں عدل و انصاف کریں, ہمارا حکمران بھی ہمارے ساتھ انصاف کرے. ہم بھی پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں, ہر غریب کی خبر گیری کریں, ہماری بھی خبر گیری کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ بجلی بند ہے تو پاپٹا کے دفتر کو آگ لگا دی جائے, ٹائر جلا کر سڑکیں بند کر دی جائے. 2-2, 3-3 کلومیٹر تک گاڑیاں رکی ہیں, ان میں کوئی مریض ہے, کوئی بیمار ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی بڑی مشکل سے کسی مقام پر پہنچنا چاہتا ہے. میرے رسول نے فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق, یہ مومن کی شان ہے. راستے میں کوئی تکلیف والی چیز اٹھا کر ایک طرف پھینک دے اور تو راستے میں آ کر بیٹھ گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جلوس نکالنے, ریلیاں نکالنی, احتجاج کرنے, دھرنے مارنے, اس کا کوئی قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے. کسی عالم کو جرأت نہیں ہونی چاہیے اس طرح لوگوں کو لے کر ان کی قوت کا غلط استعمال کرے اور اپنی نمود و نمائش کرے. اخباروں میں تصویریں ہیں, ہاں جی فلاں مولانا صاحب نے جلوس نکالا ہے. کیا جلوس نکالا ہے؟ میں پہلے بھی ساتھیوں سے کہہ رہا تھا, عمر فاروق جیسی قداور شخصیت اسلام میں نہیں, دنیا میں نہیں آئے گی. ان کو شہید کیے گا نبی کے مصلی پر, مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع ہے. کتنا احتجاج ہوا بتاؤ نا, کس چیز کو توڑا, کس بلڈنگ کو آگ لگائی, کیا کیا؟ عثمان غنی پر حملہ کر دیا باغیوں نے, محاصرہ کیا, پانی بند, مسجد میں نہیں جا سکتے. جس مسجد کی توسیع آپ نے کی ہے اس میں سجدہ دینے کی اجازت نہیں, شہید کر دیا. قرآن پڑھ رہا ہے نبی کا یار, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر آپ کے خون کے قطرے گرے ہیں. وہ قرآن پاک آج تک ترکی میں محفوظ ہے, وہ نشان بھی خون کے محفوظ ہے.
صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، مجھے بتانا ذرا کیا احتجاج ہوا؟ علی المرتضیٰ کو شہید کیا گیا، اور شہید ہونے سے پہلے زید نے بجھی تلوار عبد الرحمن بن ملجم لے کر کوفہ کے گلی بازار میں گھومتا تھا، اور سب کو پتہ تھا کہ یہ حضرت علی کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے بد نیت ہے، پکڑ کر لائے حضرت علی کے پاس۔ توجہ فرما رہے، شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب ہے، علی المرتضیٰ ہے، مشکل کشا ہے، داماد رسول ہے، سبحان اللہ، سارا کوفہ غلام ہے، پکڑ کر لائے، حضور یہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا میرے پاس کوئی ایسا قانون لا نہیں ہے، اس نے کچھ کیا نہیں، میں پہلے ہی سزا دے دوں، چھوڑ دو اس کو، جانے دو اس کو، دیکھا جائے گا جو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ آمنا وصدقنا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تیرا قلم چل جائے، علی کیا کر سکتا ہے؟ حاضر ہے، ایک نہیں لاکھوں کروڑوں حاضر ہیں۔ حضرت علی کو شہید کیا گیا، مجھے بتاؤ کوفہ میں کیا احتجاج ہوا؟ ٹائر جلائے گئے، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی، راستے بند کیے گئے، دھرنے مارے گئے، جلوس نکالے، جھنڈے اٹھائے گئے، بینر لکھے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مشکل آ جائے امت محمدیہ پر، کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرے، مسجد میں جائے، سر بسجود ہوتا ہے، مولا کریم کرم فرما، تیرے بغیر ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ ہاں، میرے رسول نے تو یہ سبق دیا ہے، میرے رسول نے اللہ کے سامنے جھکایا ہے، مانگو اپنے رب سے، خیر مانگو، بھلائی مانگو، امن مانگو، محبت مانگو۔ اللہ اکبر، یہ دھرنے مارنا، یہ اللہ اکبر۔ اچھا خیر، وہ بھی بڑے بڑے عالم ہیں، ان کے پاس بھی بڑے دلائل ہوں گے، اب تو میرا سٹیج ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ حضرت ہارون الرشید اور ان کی ملکہ بیوی صاحبہ زبیدہ خاتون، جنہوں نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی عرب میں، بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے، پانی کا انتظام کرنا بڑا عمل ہے، بڑا عمل ہے۔ کہاں میں پہنچ گیا؟ میدان معاشر میں پہنچ گیا۔ ڈر بھی لگتا ہے، جانا بھی ضرور ہے، اور جائیں گے انشاءاللہ سینہ تان کر، مسکراتے ہوئے محشر میں۔ اے اللہ تیرے پاس حساب کتاب کے لیے ہم تو آئے نہیں، ہم تو تیرے نبی کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، اب جو چاہے فیصلہ کر، تیرا کچھ میرا کیا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے نا، یہ کیا ہے پنجرہ اسی کا ہے، ادھر ڈالے ادھر ڈالے، ہمیں کیا؟ ہم کیوں مشورہ دیں ادھر رکھ ادھر رکھ؟ یہ میرا قرآن پاک ہے، میں اسے جدھر رکھوں الماری میں رکھوں، سینے سے لگاؤں، تمہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا، مسئلہ سمجھا دیا نا۔ یہ مسئلہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا، کوئی مولوی صاحب نہیں بتائیں گے، یہ اسی کا ہے، جہاں چاہے لے جائے، راضی برضائے یار ہو جا، دیوانہ بے اختیار ہو جا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ بھائی جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں، انہیں حکومت دوزخ میں جاؤ، انہیں حکومت جنت میں جاؤ۔ اب وہ جا رہے ہیں، ایک دوزخی نے ایک جنتی کو پہچان لیا، دنیا میں دوست تھا، جانتا پہچانتا تھا، کہنے لگا تمہیں جنت میں جانے کو حکم دیا ہے، مجھے دوزخ میں کوئی اب ذریعہ نہیں، تو میری سفارش کر سکتا ہے کہ فلاں دن میں نے تجھے پانی کا ایک گلاس پلایا تھا؟ حدیث پاک ہے، فلاں دن پہچان ہوگی، میں تمہیں پہچانوں گا، تم مجھے پہچانو گے، انشاءاللہ کٹھے جائیں گے، انشاءاللہ کٹھے جائیں گے۔ میں نے ایک دن تجھے پانی کا گلاس پلایا تھا، یہ میرا تجھ پر تھوڑا سا احسان ہے نا، وضو کرانا یہ بھی احسان ہے، خدمت ہے، مصلی بچھا دینا احسان ہے۔
تو میرے سے احسان کا آج بدلا چکا، میری سفارش کر بھائی، کوشش کرتا ہوں لے جائے گا۔ میرے مولا کریم مجھے تو نے بخش دیا ہے، مجھ سے تو راضی ہو گیا ہے، میں جنتی ہوں، اور جنتی کی ہر خواہش پوری فرما رہا، تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ ہے جنتی کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ میری خواہش ہے، اس کا مجھ پر احسان ہے، اس سے بخش دے۔ فرمائے گا لے جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں دنیا میں یہاں جنتی گھومتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تمہیں دیکھتے تم انہیں دیکھتے ہو، ان سے یاری لگا لے، یاری لگا لے، کام بن جائے گا تیرا۔ الگ الگ نہ رہے، ساتھ مل جا، اس قافلے میں شامل ہونے سے ہو سکتا ہے تیری تقدیر سنور جائے، بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ ہارون رشید زبیدہ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، یکدم مجلس کا رنگ بدل گیا، تکرار شروع ہو گئی، تو میں شروع ہو گئی، ہو جاتی ہے میاں بیوی کے درمیان۔ زبیدہ خاتون نے غصے میں آ کر کہا تو دوزخی ہے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو زبیدہ خاتون نے کیا کہا؟ دوزخی۔ انہوں نے فوراً جواب دیا میں دوزخی، تجھے طلاق۔ اس طلاق کو طلاق معلق کہتے ہیں۔ تو فلان کے گھر گئی تو تجھے طلاق نہیں جائے گی، کوئی طلاق نہیں، یہ طلاق معلق ہے، چلی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب جب ٹھنڈے ہوئے تو سوچنے لگ گئے یہ کیا ہو گیا، کیا کیا بیٹھے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کو اکھاڑے میں گرا لے وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان کون ہے؟ کہ غصہ ہے، غصے پر قابو پا لے، وہ پہلوان ہے۔ اربع ناصر سال پیدا ہوا، ایک عنصر آگ ہے، آگ شعلہ مارتی ہے، شیطان بھی آگ سے پیدا ہوا، آگ سے پھر ٹکرا جاتی ہے، پھر آدمی آپے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اب علماء سے رابطے شروع ہوئے، مشکل پڑے تو مولوی کام آتے ہیں جی۔ گاڑی یہاں سے اس طرح گزر گئی جس طرح بجلی کون جاتی ہے، اس نے ذرا نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ مسجد ہے، درس ہے، بیوی کو دے بیٹھا طلاق۔ اب سر جھکا ہوا آگے، جی مولوی صاحب مسئلہ بتائیں گے؟ آپ آگئے نا، طلاق دے بیٹھا۔ اب مولوی جان، جنازہ مولوی، بچہ پیدا ہو اذان مولوی، نکاح مولوی، ختم مولوی، ویسے مولوی نے تیرے دین کو، تیرے اسلام کو، تیرے عقائد کو، تیرے اعمال کو، قرآن پاک کو، حدیث پاک کو، فقہ کو، صحابہ کرام کی سیرت کو آج دن تک محفوظ کون لا رہا ہے؟ کہو علماء لا رہے ہیں۔ یہ ہمارے محسن ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ زمانہ تھا کہ ابھی امام شافعی کا نام مشہور نہیں ہوا تھا، ان سے بھی رابطہ کیا گیا، یہ بڑا مسئلہ انوکھا ہو گیا۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہارون رشید جنتی ہے کہ دوزخی ہے۔ اگر جنتی ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اگر دوزخی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب کتابوں سے یہ مسئلہ ملتا نہیں۔ علم ایک وہ ہوتا ہے جو استاد کے ذریعے ملتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے علمناہ من لدنا علما، ہم نے خزانہ غیب سے علم دے دیا ہے۔ ایسے علم والے کے پاس بنی اسرائیل کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی چل کر جاتے ہیں، یہ خضر علیہ السلام ہے، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ کتابوں سے ہٹ کر بھی۔ امام اعظم کو یہ علم ملا، علی المرتضیٰ کو تو پہلے ملا نا، بڑا علم ملا۔ حضور نے فرمایا میں تو شہر ہوں علم کا، یہ علم کا دروازہ، میں شہر ہوں، یہ دروازہ۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی کے پاس گئے، آپ ابھی نو عمر تھے، اور میں اپنے طلباء کو بتاتا ہوں کہ صرف 15 سال عمر تھی آپ نے پہلا فتویٰ لکھا۔ ہمارے 15 سال کے بچے کو دعائے قنوت نہیں آتی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، اور 13 سال عمر تھی، حرم میں کھڑے ہو کر امام شافعی نے مجمع بھرے مجمع سے کہا تھا سلونی اما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھو۔
کوفے کی مسجد میں علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا اور مدینہ پاک میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا سلونی اما شئتم، اور کسی کی زبان سے یہ کلمہ نہیں نکلا، جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی آگے دربار میں، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کوئی حل نکالیں، ہمارے شبستان تو اندھیرے ہو گئے، ہماری رونقیں ختم ہوگی، ہماری محفلیں دربار بے رونق ہو گئے، کیا پتہ میں دوزخی ہوں کہ جنتی ہوں۔ امام شافعی نے فرمایا ہارون رشید سے، میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں، منصب کے لحاظ سے بھی عمر کے لحاظ سے بھی، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ سچ سچ بتا دیں تو آپ کے سوال کا جواب میں علی وجہ البصیرت دوں گا، شرمانا نہیں ہے۔ پوچھیں جی، مسئلہ بڑا نازک ہے، پوچھیں۔ یہ بتائیے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ گناہ کرنے پر قادر تھے، ماذ خوف الہی سے گناہ نہیں کیا؟ کون کہے کہ میں نے فلاں موقع پر تیاری گناہ کی تھی، سر جھک گیا، آنکھیں جھک گئیں؟ امام شافعی نے فرمایا اس کا جواب جب دیں گے تو پھر میں جواب دوں۔ ہارون رشید نے اپنی زندگی کی کتاب کا صفحہ صفحہ کھولا، مطالعہ کیا، واقعہ سامنے آ گیا، ہاں ایک موقع آیا ہے میں مکمل طور پر گناہ کرنے پر قادر تھا، میرے رب کا خوف نہ ہوتا تو میں گناہ کر گزرتا، صرف اس کے ڈر سے میں نے گناہ نہیں کی۔ امام شافعی نے فرمایا، بھرے مجمع میں فرمایا یہ جنتی ہیں۔ علماء کی آوازیں اٹھیں، مسئلہ کہاں سے نکالا ہے، کوئی دلیل پیش کرو۔ علماء دلیل طلب کرتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی کتاب نہیں، بس الکتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے جو آسمان سے آئی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ سورہ والنازعات پڑھنا۔ اللہ پاک فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو شخص رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہش کے خلاف کرتا ہے، میں رب وعدہ کرتا ہوں اسے جنت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر حضرت یعقوب پیغمبر کے فرزند کو ہم سلام پیش کریں۔ غریب دیار ہے، مسافر ہے، اپنے وطن سے دور ہے، ماں باپ سے پچھڑا ہوا ہے، بھائیوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اجنبی لوگوں کے پاس ہے، ایک دوشیزہ حسینہ جمیلہ ایسے مقام پر گناہ کی دعوت دے رہی ہے، خدا کا پیغمبر ہے، وہیں ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر کیا فرمایا؟ انہو من عبادنا المخلصین، یوسف میرے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ میں نے دھرتی سے آدم کی اولاد سے جن جن لوگوں کو چنا ہے ان میں یوسف کا بھی نام آتا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، کہیں مخلصین آتا ہے لام کے نیچے زیر، کہیں مخلصین آتا ہے لام پر زبر، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو مرید ہوتے ہیں، یعنی ارادہ لے کر سالک محنت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر روز روزہ، ہر رات نوافل، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، گناہوں سے بچتے ہیں، یہ مخلصین ہیں جو محنت سے چل رہے ہیں۔ ایک مخلص ہوتا ہے جس سے رب یوں اٹھا لیتا ہے، وہ مخلص ہوتا ہے جس سے رب یوں چن لیتا ہے، اور تیری حفاظت میں کروں گا، شیطان تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جس دن شیطان نے رب کے دربار میں کہا تھا نا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو، تیری قسم، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ساتھ ہی کہنے اللہ عبادکا منہم المخلصین، وہ بندے جن کو تو چن لے گا وہاں میرا داؤ نہیں چلے گا، ان میں سے یوسف علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رب سے پھر یہ دعا مانگنی چاہیے نا، صرف یہ نہیں کہ یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ بچے کی
ترقی فرما دے، یا اللہ میرا تبادلہ روک دے، میرے کاروبار بہتر کر دے، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، 16 کے 32 بنا دے۔ کاروباری کو سب سے زیادہ پیار اپنے کاروبار سے ہے۔ میں مقدی مقامہ، تو جتیا میں آری، میں بات تو کھری کرتا ہوں، کسی کی رعایت نہیں۔ کاروباری کو سب سے زیادہ پیار ہے، بیٹے سے پیار ہے، بیوی سے ہے، اپنی ذات سے بھی ہے، لیکن کہتا ہے میں کھاؤں گا کہاں سے، بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے، سب سے مقدم کاروبار ہے۔ کاروبار ہے، ایک طرف کاروبار ہے، ایک طرف رب کا یار ہے، پیار کا فیصلہ کر فیصلہ پیار کا۔ سبحان اللہ۔ بھائی وقت زیادہ ہو جائے گا تو ویسے مجھے چاہیے تو یہ تھا نا کہ عید کی تقریب بھی میں جمعے کی عید میں شامل کر دوں اور جمعہ 2:30 بجے پڑھاؤں۔ جمعے پر نہیں عید تقریب کی ہے، لیکن مجمع میں دیکھ رہا ہوں میرا پہلے ہی یہ تجزیہ بالکل صحیح ہے کہ عید کے دن جو جمعہ ہوتا ہے وہ بیچارہ مسکین سا جمعہ ہوتا ہے، سیم بھی فل نہیں ہوا، لوگ باہر کھڑے ہوتے تھے جی، حلوہ اور سیویاں گھر سے نکلنے نہیں دیتی۔ فرض اپنی جگہ ہے، فرض اپنی جگہ ہے۔ شادی کل ہوئی، دلہن گھر میں آئی، غسل نہیں کیا، آواز آئی احد کے میدان میں دوڑو، حنظلہ تلوار لے کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ تلوار لے کر دوڑے، بیوی نے پیچھے سے پکڑا، کہاں جاتا ہے؟ کہتے ہٹ جا پیچھے، میں مصطفیٰ کی خدمت کے لیے جا رہا ہوں، تیرا اپنا مقام ہے اور تجھ سے خدا کی قسم لاکھوں حسن والیاں جنت میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ کاروبار ہے، یہ دیدار ہے یار کا۔ کرے فیصلہ کوئی؟ کل آئی ہے دلہن، وہ زندگی سے باہر دن ہوتے ہیں، نوجوان ہے، دامن چٹک دیا، ہٹ جا، تیرا میرا تعلق اس تعلق کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دوڑتے گئے، ارے غسل بھی نہیں، جسم پاک ہی نہیں، پرواہ نہیں، میں پاک کے پاس جا رہا ہوں، خود ہی پاک کرتا رہے گا۔ احد میں اتر گئے، ادھر تلوار چلا ادھر تلوار چلا، آخر شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا ڈھونڈو تلاش میرے یار کی، تلاش کرو لاش میرے یار کی۔ یعنی سارے شہداء اکٹھے کر لیے، وہ نہیں مل رہا، فرمایا نہیں ملے گا، وہ آسمانوں پر غسل کے لیے گیا ہوا ہے، فرشتے اٹھا کر لے گئے ہیں، غسل آسمانوں پر دیا جا رہا ہے، انتظار کرو آ جائے گا۔ اللہ اللہ، میں قربان جاؤں، ہمیں محلے کا مولوی غسل دے اور نبی کے یار کو آسمانوں کو فرشتے غسل دے۔ یہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے؟ کاروبار ادھر، رب کا یار ادھر۔ فیصلہ کرنے والے نے خوب فیصلہ کیا، تلواریں چل گئیں، جسم کے ٹکڑے ہو گئے جی، فرشتے اٹھا کر پھر لائے، زلفوں سے موتی ٹپکتے تھے، اور میں دیکھو میرے یار کو دیکھو، چہرہ 14 کی چاند کی طرح چمکتا ہے۔ اور ان کے بیٹے کو جب بھی دربار میں جاتے، یبنا غسیل الملائکہ، غسیل الملائکہ، اور فرشتوں کا نہلایا ہوا تو اس کا بیٹا ادھر آ، عمر پاس بٹھاتے، علی پاس بٹھاتے، ادھر آ۔ اس باپ کی وجہ سے بیٹے کی تکریم تعظیم عزت ہو رہی ہے، تیرا باپ بڑا کام کر گیا، چھوٹا کام نہیں ہے۔ رب کے ساتھ سودا کرو، خدا کی قسم بڑا دیکھتا ہے۔ بینک میں رکھو نا پیسہ، کیا شرح ہے جی؟ مجھے تو پتہ نہیں کیا شرح ہے۔ جو منافع، میں منافع ہی کہہ لیتا ہوں، جو سود دیتے ہیں بینک والے، اس کی شرح کیا ہے؟ رب سے پوچھو، تیرے بینک میں جمع کریں تو کیا سود دے گا؟ جو حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا تو ایک دانہ زمین میں گاڑ دے، میں اسے 7 بالیں اگاؤں گا، ہر بال پر ایک
سٹا لگے گا، ہر سٹے میں 100 دانہ ہوگا۔ زمین کو دیا 1، اٹھائے 700، فرمایا میں 700، یہ فیصلے والی بات نہیں ہے، یہ تو ویسے عام لوگوں کو لیے ہے، تو خاص ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تیرا سود میں اتنا بڑھاؤں گا کہ تو سنبھال ہی نہیں سکے گا۔ 1 روپیہ رب کو دیا، 700 تو ضرور ہی دے گا۔ جو خلوص زیادہ ہے کہتے پھر میں ایک ویسے چھوٹی سی عارضی سی بات کرتا ہوں، ادھر خزانہ ہے بھائی، میں ادھر دیکھتا ہوں لے جا جتنا مرضی ہے لے جا، میں ادھر دیکھتا ہوں نہیں دیکھتا کتنا دادا، لے جا جتنا اٹھا سکتا ہے۔ مسجد نبی میں سونے کا ڈھیر ہے، یہ سونے کے پیچھے ہم مرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں، جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت عباس آ گئے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا چچا جتنا لے جانا چاہتا ہے لے جا۔ ہے کوئی دنیا میں؟ بڑے بڑے امیر ہیں، کبیر ہیں، مالدار ہیں، کوئی ہے جو یہ کہے؟ کوئی باپ بیٹے کوئی کہہ دے بیٹا لے جا جتنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ کریم ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، جواد ہیں، فرمایا چچا جی جتنا سونا لے جانا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے۔ چادر بٹھا دی، حضرت عباس نے اس پر ڈالنا شروع کر دی، ڈال چکے نا، تو جب باندھ کر اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے۔ حضرت عباس بڑے قداور تھے، بڑے قداور تھے، صحابہ میں کھڑے ہوتے سب سے اونچا سر مبارک ان کا، بڑے طاقتور تھے اور حضور کو بڑا پیار تھا، اپنے چچا حضرت عباس سے بڑا ہی پیار تھا، حضرت حمزہ سے اس سے زیادہ پیار تھا۔ حضور کے پیار کی کیا باتیں؟ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ کسی کو آپ حکم دیں وہ اٹھا کر میرے کندھے پر، فرمایا نہیں حکم نہیں دینا، جتنا تو اٹھا سکے۔ گرا دیا، چادر کھول کر گرا دیا، پھر باندھا، پھر نہ اٹھا سکے۔ یا رسول اللہ کسی صحابی کو حکم دیں وہ اٹھائے، فرمایا نہیں حکم نہیں دینا، تم خود ہی اٹھاؤ۔ یعنی میرے نبی نے اتنا عطا کیا ہے کہ حضرت عباس جیسا قوی جوان نہیں اٹھا سکا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کہہ کر پھر جمعہ پڑھو، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کو علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ کوئی سفارشی لے کر جائیں گے نا، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم۔